حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے غار سور تک بائی علی اصغر چودھری۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 74۔ مکہ سے مدینے جانے والے شاہراہ پر شہر سے چند فلانگ کے فاصلے پر ایک شتر سوار کو چند آدمیوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے جن کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں ہیں۔ سوار کے پیچھے اس کی بیوی ایک چھوٹا بچہ ہے۔ بیچارہ بے کس بے بس دکھائی دیتا ہے۔ شور سا برپا ہو گیا ہے۔ بچہ چیخ رہا ہے۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ کہنا چاہتی ہے مگر آواز حلق میں اٹک جاتی ہے۔ لب تھر تھرا کر رہ جاتے ہیں۔ آدمی خود بار بار کہہ رہا ہے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، سارا ترکہ اس میں پڑا ہے، صرف اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جا رہا ہوں، تمہارے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جا رہا ہوں، اب اور کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، ایک آدمی درستی سے کہتا ہے تم خود تو ہمارے قابو سے باہر ہو گئے ہو، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، مگر ہم اپنی اس لڑکی کو تمہارے ساتھ جگہ جگہ مارے مارے پھرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ شتر سوار یہ میری بیوی ہے، اس کا نکاح تم لوگوں نے برضائے برغبت میرے ساتھ کیا تھا، اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے مجھ سے جدا کرو۔ لوگ یہ سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور اسے اونٹ سے اترنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی طرف نیزے بھی اٹھاتے ہیں مگر شتر سوار اکیلے ہونے کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کی بیوی کو زبردستی چھین کر لے جاتے ہیں اور زار و قطار روتی چلی جاتی ہے۔ شتر سوار کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں اور بے حس حرکت کھڑا اپنی بیوی اور بچے کو ظالموں کے نرغے میں جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی بیوی پیچھے مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھتی ہے مگر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت ابو سلمہ ہے جنہیں قبول اسلام کے بعد طرح طرح کے دکھ دیے گئے ہیں اور اب تو انہیں شہر چھوڑ دینے کی پاداش میں بیوی اور بچوں سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اور ہجرت سے روکنے کے لیے ہر قسم کے جور و جفا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کھڑے ہیں، آگے جانا مشکل ہو گیا اور واپس لوٹنا انہیں گوارا نہیں ہے۔ اپنی بیوی بچے کے بغیر آخر کس طرح چلے جائیں اور واپس لوٹ کر اس جہنم میں کیسے ٹھہر جائیں؟ انہوں نے اس قوم کا کیا بگاڑا ہے؟ انہیں کیا دکھ پہنچایا ہے؟ انہوں نے تو صرف خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھا ہے اور قوم اسے برداشت نہیں کر سکی اور رسم و رواج میں جکڑے ہوئے لوگ تلملا اٹھے ہیں۔ ابو سلمہ نے اس بندھن کو کیوں توڑا ہے؟ آبا و اجداد نے عقیدے اور عمل کے جو بوجھ ان تک منتقل کیے تھے، ابو سلمہ نے انہیں اپنے گردن سے اتار پھینکا ہے۔ انہوں نے اللہ جل شانہ کی غلامی کا اقرار کر لیا اور جرم کی سزا میں کئی سال تک مصائب کی چکی میں پستے رہنے کے بعد آج جب اپنے گھر بار کو ترک کر کے ان ظالموں سے بہت دور چلے جانا چاہتے ہیں تو ان سے بیوی بچہ بھی چھین لے جاتے ہیں۔ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا یہ ادنیٰ سا نمونہ ہے۔ حضرت ام سلمہ بنی مغیرہ کی بیٹی ہیں، انہیں اس جوڑے کے مسلمان ہو جانے کا بے حد قلق ہے اور اس کا بدلہ یوں لے رہے ہیں کہ اپنے مسلمان لڑکی کو اس کے مسلمان شوہر کے ساتھ جانے سے روک لیا۔ اگرچہ یہ نظارہ ابو سلمہ کے خاندان بنی عبد الاسد کے لیے ناقابل برداشت ہے لیکن ان کی سوچ کا دھارا بھی بنی مغیرہ کی طرح غلط سمت کی طرف بہہ رہا ہے۔ انہوں نے ابو سلمہ کی حمایت میں تکرار کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر بنی مغیرہ کا راستہ روک لیا اور ایک نے آگے بڑھ کر کہا تم نے جب ہمارے آدمی سے اپنی لڑکی کو چھین لیا تو ہم اپنے لڑکے سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس کے پاس کیوں چھوڑیں اور ساتھ ہی بچے کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے زبردستی چھین لیا۔ ایک مظلوم عورت سے کفار کا یہ سلوک تھا، ماں سے اس کا بچہ چھینا جا رہا ہے، آنکھوں سے نور جدا کیا جا رہا ہے، دل سے سرور کو الگ کیا جا رہا ہے۔ باپ کھڑا رو رہا ہے، ماں چیخ و پکار کر رہی ہے لیکن رسم و رواج کے بندے اور جاہلی تعصب کے غلام چھینا چھپٹی میں مصروف ہیں۔ بچے کا ہاتھ اتر گیا ہے لیکن بنی عبد الاسد اسے لے کر چل دیے ہیں، ان پر بچے کا رونا بے اثر ہے۔ تھوڑی سی دیر میں شاہراہ آدمیوں سے صاف ہو گئی اور شتر سوار گریاں اور دل بریاں مدینہ کی طرف چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مسلمان مکہ میں اس قدر حقیر بنا دیے گئے ہیں کہ آج ابو سلمہ رضی اللہ عنہ خدا کا کلمہ پڑھنے کی پاداش میں اپنے ترکے اپنی بیوی اور بچے کلمہ پڑھنے کی پاداش میں اپنے ترکے اور بیوی بچے سے محروم ہو کر جا رہے ہیں۔
اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اللہ کی اجازت سے جا رہے ہیں، بیوی بچے کی مفارقت بے حال کیے دیتی ہے، گھر بار وطن کی الفت بے چین کر رہی ہے، لیکن اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں چلا جا رہا ہے، نہ اس کے قدم ڈگمگائے، نہ اس نے کوئی گلا شکوہ کیا، نہ تقدیر کو کوسا، نہ نصیب کا رونا رویا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے بشارت دی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ بنی مغیرہ نے اپنی بیٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکان میں بند کر دیا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے گئے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ بنی عبد الاسد کی تحویل میں ہے، اور یوں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا خاندان ایک مرکز سے بکھر گیا ہے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ بے چین ہے، پھر ایک مرکز پر جمع ہونے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ شوہر اور بچے سے جدا ہوئے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ وہ روزانہ گھر سے نکل کر شہر کے دور مقام ابتہ میں جا بیٹھتی ہیں اور کافی دن گئے تک اپنے شوہر اور بچے کی یاد میں روتی رہتی ہیں۔ بنی مغیرہ نے ان پر سختیاں بھی کی ہیں، لالچ بھی دیے ہیں، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی محبت سب پر غالب آتی رہی ہے۔ آج بھی ام سلمہ حسب معمول ابتہ میں بیٹھی ہوئی اپنے شوہر اور بچے کی یاد میں مہو گریاں ہیں۔ اتنے میں بنی مغیرہ میں ان کا ایک چچا زاد رشتہ دار ادھر آ نکلتا اور وہ انہیں ہر روز یہاں روتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ آج بھی اس نے انہیں یہاں روتے ہوئے پایا، دل پر ایک تیر سا لگ گیا۔ آہ، اس بیچاری پر اتنا ظلم، آخر اسے کیوں روکا گیا ہے؟ اس نے ام سلمہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن دلی ہمدردی کا ایک طوفان اسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے وارثوں کے پاس لے گیا۔ اس نے بڑے دردمانہ لہجے میں کہا، اس مسکین کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم نے اسے اور اس کے شوہر سے بھی جدا کر دیا اور بچے سے بھی۔ اس کے لہجے میں اس قدر درد تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے وارث بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے کہا، ام سلمہ، اگر تو اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ ام سلمہ کی امیدوں کے چراغ جل اٹھے، اجڑے ہوئے باغ میں بہار آ گئی، انہیں ایک نئی زندگی کی بشارت مل گئی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کی کلی نہ کھل سکی۔ ان کا لاڈلا سلمہ رضی اللہ عنہ ابھی ان سے دور ہے، وہ کب آغوش میں آئے گا؟ اس خیال سے تلملا اٹھی، مجھے میرا بچہ واپس دلاؤ، یہ ان کی دردمانہ التجا تھی۔ بنی مغیرہ نے جب بنی عبد الاسد کو یہ بتایا کہ ہم نے ام سلمہ کو اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی ہے، تو انہوں نے بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے تارے، ابو سلمہ کے دل کی ٹھنڈک کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب ام سلمہ کے لیے مکہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کسی کا سہارا ڈھونڈنے کے بجائے اللہ کی حفاظت کا دامن تھام لیا اور اپنے بچے کو لیے ہوئے اکیلی ہی اونٹ پر سوار مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ تنعیم کے قریب بنی عبد الدار کہ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے ایک عورت کو یک تنہا چھوٹے بچے کو گود میں لیے ہوئے اونٹ پہ سوار آتے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ بخود دیکھا تو جانی پہچانی سی صورت معلوم ہوئی۔ قریب پہنچی تو پوچھا، ابو امیہ کی بیٹی، کدھر جا رہی ہو؟ ام سلمہ نے جواب دیا، میں اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ عثمان، تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ام سلمہ، میں اللہ کی حفاظت میں نکلی ہوں، بس میرے بچے اور اس کے سوا کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ہے۔ عثمان، ایک عورت کا یہ جذبہ ایمان دیکھ کر خدا کی قسم میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے، بے سہارا کو سہارا مل گیا۔ عثمان، جو مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، اب مسلمان عورت کے اونٹ کی نکیل تھامے آگے آگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی مدد اس طرح کے اس کے چاہنے والوں کو ملا کرتی ہے، صرف یقین محکم کی ضرورت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، واللہ میں نے ان سے زیادہ شریف آدمی نہیں دیکھا۔ جب وہ کسی منزل پر پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر الگ ہٹ جاتے، میں بچے کو لے کر جب اتر جاتی تو وہ اونٹ کو کسی درخت سے باندھ دیتے اور مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے جا لیٹتے۔ پھر جب چلنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ کو لا کر بٹھاتے، الگ ہٹ کے کھڑے ہو جاتے اور مجھ سے کہتے، سوار ہو جاؤ۔ میرے سوار ہو جانے کے بعد وہ اونٹ کی نکیل تھام کر روانہ ہو جاتے۔ مدینے تک سارا راستہ انہوں نے اسی طرح طے کیا، اور جب قبا میں بنی عوف کی بستی نظر آئی تو مجھ سے کہا، تمہارے شوہر وہاں ہیں، ان کے پاس چلی جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ اس کے بعد جس طرح وہ پیدل آئے تھے اسی طرح پیدل مکہ واپس چلے گئے۔ ہجرت کی دشواریاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیعت عقبہ یعنی ذی الحج 13 کے بعد بعثت مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا عزم عام دیتے ہوئے فرمایا، اللہ جل شانہ نے اب تمہارے لیے بھائی پیدا کر دی ہیں اور ایک ایسا شہر فراہم کر دیا جہاں تم امن سے رہ سکتے۔ اس حکم کے ملتے ہی سب سے پہلے
حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع الغستری اپنی بیوی لیلہ بنت ابی حشمہ کے ساتھ نکلے، پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہجرت کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان اپنی اہلیہ رقیہ رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ مہاجرت بڑھتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ پورے کے پورے کنبے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، چنانچہ بنی مختون، بنی البکیر اور بنی جہش بن اماب اور ان کے ساتھ بنی اسد بن خزیمہ کی عورت اور مرد اور بچے سب چلے گئے۔ ان خاندانوں کے چلے جانے کے بعد ایک بار عتبہ بن ربیع، عباس بن عبد المطلب اور ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا تو ان خالی مکانوں کو دیکھ کر عتبہ بن ربیع نے ٹھنڈا سانس بھر کر نہایت رنج سے کہا، آج بنی جہش کا گھر غیر آباد پڑا رہ گیا۔ اس پر ابو جہل بولا، روتے کیا ہو؟ یہ سب ہمارے اس بھائی عباس رضی اللہ عنہ کے بھتیجے کا کیا دھرا ہے، اس نے ہمارے جماعت میں تفرقہ برپا کر دیا ہے، ہمارے آپس کے روابط کاٹ دیا اور ہمیں پھوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے بنی جہش کے گھر پر قبضہ کر کے اسے فروخت کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جہش نے ابو سفیان کی زیادتی کا شکوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا، تم اپنے اس گھر کے بدلے جنت میں ایک گھر ملنے پر راضی نہیں ہو؟ کفار قریش نے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو قریش نے روک کر کہا، تم یہاں کنگال آئے تھے، ہمارے شہر میں رہ کر مالدار ہوئے، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان کے ساتھ اپنے مال بھی یہاں سے لے جاؤ؟ واللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ صہیب رضی اللہ عنہ، اگر میں اپنا سارا مال تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ لوگ ہاں۔ صہیب نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور خود ہاتھ جھاڑ کر اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو فرمایا، صہیب رضی اللہ عنہ نے نفع کا سودا کیا۔ صہیب نے نفع کا سودا کیا۔ دوسرے مہاجرین تو چھپ چھپ کر نکلے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علانیہ 20 سواروں کے ساتھ نکلے۔ ان کی میت میں ان کے بھائی زید رضی اللہ عنہ بن خطاب، ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ، ان کے داماد خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے اصحاب تھے۔ ہجرت کی آرزو۔ مکہ نور ہدایت کے اکتساب سے محروم رہ گیا ہے اور مدینہ چشمے برہائے آفتاب نبوت کی جلوہ ریزیوں کو اپنے دامن میں جذب کر لے۔ اہل مکہ کی آنکھ اس نور رسالت کو نہ دیکھ سکیں جسے مدتوں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زبردست مخالف کارلیل نے چشم تصور سے دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھا۔ وہ زندگی کا ایک چکمگاتا ہوا نور تھا جسے قدرت نے اپنے سینے سے پھاڑ کر دنیا کو روشن کرنے کے لیے چمکایا تھا۔ مکہ کی فضاؤں نے تو اس خوشبو کو جذب کر لیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اکناف عالم میں پھیلنے والی تھی، لیکن اہل مکہ کی قوت شامہ پر ذاتی مفاد اور نفسانی خواہشات کی دبیس پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کے قلب و جگر میں اس خوشبو کا اثر محسوس نہ ہوا، اور بدمستی اور سربلندی کے نشے نے ان کے ایک سردار ابو جہل کی زبانی ان الفاظ میں اس کا اعتراف بھی کر لیا، ہم نے عبد مناف کے لڑکوں میں مقابلہ ہوا، انہوں نے کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے سوار کرایا تو ہم نے بھی سوار کرایا، انہوں نے دیا تو ہم نے بھی دیا۔ پھر جب ہم نے ان کے کندھے سے کندھا ملایا اور گھوڑ دوڑ کے میدان میں دو گھوڑوں کے مانند ہو گئے، تو عبد مناف والے کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا ہم ایسا کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس کو نہیں مان سکتے، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ جب ایک شخص ابو جہل سے پوچھتا ہے کہ محمد کی دعوت اسلام کی نسبت تمہاری کیا رائے ہے تو جواب دیتا ہے، میں کیا کہوں، محمد کے خاندان نے عزت اور شرف میں برتری کا دعویٰ کیا اور ثبوت میں دعوتیں کھلائیں، اس کے جواب میں ہم نے بھی اس شان کی دعوتیں دی، انہوں نے خون بہا دیے ہم نے بھی دیے، انہوں نے زرز و پاشیاں کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم دونوں دو بدوش ہو گئے۔ دفتر ان کی طرف سے یہ دعویٰ پیش ہوا کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور آسمان سے وحی آ گئی ہے، اب ہم کہاں تک برداشت کریں؟ خدا کی قسم ہم کبھی محمد پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اہل مکہ کی اس تکبر و رعونیت نے دوسروں کو بھی اندھا کرنا چاہا، ان کے فکر و نظر پر تالے ڈالنے چاہے تاکہ جس طرح نور ہدایت سے خود اہل مکہ محروم رہ گئے ہیں، اس طرح سے دوسرے بھی اس سرزمین پر آ کر محروم ہی رہیں۔
جب حبش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا چرچا ہوا تو 20 آدمی جو مذہباً عیسائی تھے تحقیق کے لیے مکہ آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، جنہیں سن کر ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا جب یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ابو جہل نے ان سے مل کر کہا، تم سخت احمق ہو، اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور دم بھر میں اپنا مذہب بدل لیا۔ انہوں نے کہا، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ اب مکہ میں مسلمانوں کی زندگی ظلم سہتے سہتے اجیرن ہو گئی ہے، لیکن خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالموں کا اصل نشانہ ہے، اپنے لیے اللہ جل شانہ کے حکم کے منتظر ہے۔ نبی وہی کہے گا جس کا حکم اللہ دے گا۔ خالق اکبر کی اجازت ہو تو مکہ کی خیر و بات کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس انتظار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ہجرت کی اجازت طلب کی تو فرمایا، ابھی ایسا نہ کرو، شاید اللہ تمہارا کوئی ساتھی پیدا کر دے جو ہجرت کے موقع پر تمہارے ہمراہ ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع رکھتے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ ابو بکر رک گئے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں، اور 2 اونٹنیاں لے کر ان کو فربہ کرنا شروع کر دیا تاکہ ہجرت کے موقع پر کام آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق و مالک نے آپ کو بہت پیاری اور شیریں دعا سکھا دی، اور دعا کرو، پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ مسلمان ایک ایک 2 کر کے نہایت ہوشیاری سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب سرمایہ چھوڑ دیا ہے۔ مدینے کے انصار بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کے لیے اپنا سرمایہ اپنے کھلے دل کی مانند پیش کر دیا ہے۔ کفار قریش کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر مسلمان ایک ایک کر کے یہاں سے نکل گئے اور مدینہ ان کا مرکز بن گیا تو معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے جبر و تشدد کے سب حربے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ حرم کعبہ میں پہلی بار تلاوت قرآن۔ آج حرم کعبہ میں سرداران قریش کے ہمراہ عام لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود ہے، اور سب خوشگپیوں سے دل بہلانے میں مصروف ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھ لیا اور ان تک اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یکایک وہاں جا پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سورہ النجم کی آیت جاری ہو گئی ہے، جن کی شدت تاثیر کا یہ حال ہے کہ جو ہی آپ اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں، مشرکین و مخالفین کو شور مچانے اور باتیں کرنے کا ہوش تک نہیں رہتا ہے، اور وہ مٹی کے بت بنے آیات الہی سنتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے جس کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں مخالفین کے سامنے کی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلے پر رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزیٰ کی اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر اس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔
اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پہ ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کو کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا ہے اور تھوڑا دے کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں؟ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اور یہ کہ پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اس نے ہنسایا، اس نے رلایا، اور یہ کہ اس نے موت دی، اس نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا، اور ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اس کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اس نے غنا کیا اور جانداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسے مٹایا کہ ان میں کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ بس اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ دیا، اور شدت تاثیر سے مسحور ہونے والے مخالفین بھی سجدے ہی میں جھک گئے ہیں۔ ابلیس نے انہیں کچوکے دے کر اٹھایا، ان کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے سامنے سر جھکا دیا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مخالفین کی گردنیں پھر اکڑ گئی ہیں، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے، وہ خدا کے نور کو پھونکوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ نور تو پھیلتا ہی جائے گا، خواہ وہ الٹے ہی کیوں نہ لٹک جائے۔